ان ویڈیوز کو آپ خود بھی دیکھیں، غنیمت سمجھیں موقع کو، اور سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دوبارہ سے میں ایک بار قرآن پاک کو شروع کر رہا ہوں، اگرچہ قرآن پاک کی کچھ لیکچرز میرے اس چینل پر اپلوڈڈ ہیں، 10 گھنٹے کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہے سورہ بقرہ کی، اور پھر اسی کا خلاصہ کیا تو 32 منٹس میں پوری سورہ بقرہ کو کور کیا گیا ہے، اس کی الگ ویڈیو بنائی پھر۔ لیکن یہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے، تو کم از کم 5-10 منٹ تو نکال سکتے ہیں نا۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی وہ پہلی صورت ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے تقریباً 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، لیکن یہ نازل ہونے کے لحاظ سے 87 نمبر ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اس وقت جو پہلی صورت نازل ہوئی مدینہ میں وہ یہی سورہ بقرہ ہے۔ دراصل مدینہ میں پہلے یہودی رہتے تھے، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی نا مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن بن گئے، بہت سخت دشمن بن گئے۔ اب ان کا پہلے پورا وہ سکہ چل رہا تھا، پورے ایک وہ راجنیتی چل رہی تھی، باقاعدہ ان کا اسٹیٹ لیول پر ان کی ریاست قائم تھی، لیکن جب مسلمان مدینہ منورہ تشریف لائے تو باقاعدہ مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی۔ جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی تو یہودیوں نے دیکھا ساڈا پٹھا بہ جانا، تو انہوں نے نا مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے، بہانے بنانے شروع کر دیے، منافقت کرنی بھی شروع کر دی، اور مختلف قسم کے انہوں نے تقریباً 9 اعتراضات اسی سورہ بقرہ میں ان کے بیان کیے گئے، جن کے جواب قرآن نے دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ یہ میں آپ کو سورہ بقرہ کا بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ یہودی جو مخالف بن گئے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے آدھے پارے تک یہ پارہ صرف ہوا، پہلا پارہ آدھا پارہ یہودیوں کی گزشتہ تاریخ، ہسٹری آف جیوز، یہ بیان کرنے کے لیے آدھا پارہ پہلا، اور باقی آدھے پہلے پارے میں یہودیوں کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، 9 اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور یہی حصہ دوسرے پارے کی پہلی 8-9 آیتوں میں بھی یہی بیان ہوا ہے۔ 150 آیتیں یہاں تک مکمل ہوگی۔ اب دوسرے پارے کا خلاصہ کیا ہے؟ مختلف مسائل جیسے قصاص کے، روزے کے، حج کے، طلاق کے، عدت کے، مہر کے، وراثت کے، اس طرح کے مختلف ٹاپکس، مسئلے اس دوسرے پارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلے پارے کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے پارے کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہسٹری آف جیوز، یہودیوں کی گزشتہ تاریخ۔ نمبر 2 یہودیوں کے اعتراضات کے جوابات۔ یہ پہلا پارہ ہو گیا۔ دوسرے پارے میں، سارے پارے میں مختلف مسائل شرعی بیان کیے گئے، یہ دوسرے پارے کا خلاصہ ہو گیا۔ تیسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ ہے آدھے پارے تک، تو اس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے یہ بیان فرمایا کہ تیسرے پارے میں خرچ کا بیان ہے، کیسا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس انداز سے خرچ کرنا ہے، اور کتنا خرچ کرنا ہے، کون سا مال کمانا ہے، کہاں لگانا ہے، سود نہیں کھانا، اس طرح کا مال یہ بیان کیا گیا۔ یہ تیسرے پارے کا خلاصہ ہو گیا۔ تو پہلے پارے میں یہودیوں کا بیان، نمبر 2 دوسرے پارے میں شرعی مسائل بیان کیے گئے، حج، نکاح، طلاق کے، اور تیسرے پارے میں خرچ کا بیان ہے، کہاں سے کمانا ہے، کہاں لگانا ہے، کیسا کمانا ہے، کیوں کرنا ہے، سارا بیان کیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ مکمل کا خلاصہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتوں کا خلاصہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں، اس میں 3 گروہوں کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتوں میں 3 گروہوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 پرہیزگار، متقین، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2 کافر، کفار، یہی جہنمی ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور نمبر 3 منافق، منافق وہ جو اتوں ہور تے وچوں ہور، اوپر سے اور ہیں اور اندر سے کافر، اوپر سے ایمان والے، یہ منافق ہیں۔ ان کا بیان آیت نمبر 20 تک کیا گیا۔ یہ میں نے 20 آیتوں کا آج خلاصہ عرض کر دیا۔ تو پہلی جو 5 آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، ان الفاظ، حروف کا معنی، مفہوم حقیقی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، قرآن مقدس ایسی عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش تک بھی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملے گی اس کو جو پرہیزگار ہوگا۔
اب وہ پرہیزگار کون سا ہوگا؟ وہ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ کیسی ہے وہ پرہیزگاری جس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہی قرآن پاک ہمیں ہدایت دے گا؟ وہ کون سی ہے؟ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی پرہیزگاری کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو میرے محبوب آپ کی ذات اقدس کی طرف نازل فرمایا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے نازل کیا گیا، آپ کی ذات اقدس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی ساری وحی پر، حضور پر نازل ہوئی ہو یا حضور سے پہلے نازل ہوئی ہو، سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں اچھے طریقے سے۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ غیب پر ایمان رکھنا۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا، ایک چھوڑ کے ایک پڑھتا رہا تو یہ قائم نہیں ہے، اور سنت کے خلاف پڑھتا رہا یہ بھی قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف فرض پڑھتا رہا پھر یہ بھی شاید قائم میں نہ ہے، جان بوجھ کے باقی چیزیں چھوڑتے رہنا تو یہ بھی تو پھر عجیب حساب ہے۔ اچھا، نمبر 3، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرنا۔ اور نمبر 4 ہم نے پڑھ لیا کہ ساری وحی پر ایمان رکھنا۔ آگے نمبر 5، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ لوگ پختہ طریقے سے یقین رکھتے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا یقین تو ہے آخرت پر، قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، ہمارا حساب بھی ہوگا اور اعمال کی جزا ملے گی، سزا ملے گی، جنت ملے گی، جہنم ملے گی، سارا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ بلکہ پارہ نمبر 17 شروع ہو رہا ہے، سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 1، اس میں ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا، یعنی سمجھ لو سر تے آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں منہ پھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخرت سے بندہ غافل نہ ہو، آخرت کا خوف ہو اپنے دل میں اور شوق بھی ہو۔ ایک ہے خوفا و طمع، قرآن پاک نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، سورہ اعراف میں فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف بھی ہو، امید بھی ہو، خوف بھی ہو، شوق بھی ہو، آخرت کا خوف بھی ہو، شوق بھی ہو۔ اگر ہمارے اندر دونوں چیزیں ہیں تو پھر تو ہمارا ایمان انشاءاللہ مکمل ہے، لیکن اگر ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے نا تو سر یہ آخرت پر ایمان کا کامل درجہ نہیں ہے، بس ہم نے وہ زبانی کلامی مانا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی، میرا حساب کتاب ہوگا، جواب دہ ہونا پڑے گا، لیکن اس کا کوئی اثر میرے وجود پر نظر ہی نہ آئے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے بس اوپر سے وہ سرٹی رٹائی پر لگا ہوا ہے کہ آخرت آئے گی، میں مانتا ہوں جی آئے گی۔ تو یہ 5 نشانیاں ہیں، ان کو پورا کرنا ہوگا۔ نمبر 1 کیا تھی؟ غیب پر ایمان۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، قائم۔ اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 4 ساری وحی پر ایمان رکھنا۔ اور نمبر 5 آخرت پر پختہ طریقے سے یقین رکھنا۔ جس میں یہ 5 نشانیاں ہوں گی وہی بندہ پرہیزگار بنے گا، اور اسی کے لیے قرآن کریم ہدایت بنے گا، اور وہی اپنے رب کی طرف سے خاص قسم کی ہدایت پر ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں 5 نشانیوں والے جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے۔ واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پکے قسم کے کامیاب ہوں گے۔ یہ آج اللہ کے خاص فضل اور اس کے احسان سے 5 آیات ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ بھی قرآن کریم کو سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، تو اتنا ٹائم کافی ہے، آپ لوگ دیکھ لیں گے نا انشاءاللہ۔